السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل حدیث حضرات عام طور سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تقلید کا مطلب ہوتا ہے بلا دلیل کسی کی بات ماننا، اور بلا دلیل کسی کی بات ماننا اس کا حکم نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ ان کی نظر میں گویا کہ شرک ہے۔ ان کے بہت سے لوگ شرک بھی کہہ چکے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں کہہ چکے، اگرچہ بعد میں ان لوگوں میں بھی اعتدال آیا، لیکن آج بھی ان کی عوام یہی سمجھتی ہے کہ تقلید غلط ہے، یعنی بلا دلیل کسی کی بات ماننا یہ غلط ہے۔ اگرچہ وہ بندہ دلیل سے بات کر رہا ہو، لیکن آپ کو دلیل جاننا ضروری ہے۔ آپ نے اگر سامنے والے سے کوئی مسئلہ پوچھا اور صرف مسئلہ پوچھ کر آپ اپنے گھر چلے گئے، اس پر عمل کر لیے، تو یہ کافی نہیں ہے، بلکہ سامنے والا دلیل سے وہ بات بتائے اور آپ دلیل کے ساتھ وہ مسئلہ لے کر جائیں گے تو کافی ہوگا، ورنہ کافی نہیں ہوگا۔ تو اسی پر چند سوال ہے اہل حدیث حضرات سے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ آج کل بہت سے مسلمان ایسے ہیں کہ جو مسلمان اس لیے ہیں کہ وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، وہ کسی غیر مسلم کے سامنے اسلام کی صداقت کو دلائل سے بیان نہیں کر سکتے۔ خود اسلام کو انہوں نے بلا مطالبہ دلیل تسلیم کیا کیونکہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ اسلام کی بہت سی بات بلا دلیل مانتے ہیں، نماز کی دلیل ان کو معلوم نہیں، زکوٰۃ کی دلیل ان کو معلوم نہیں، اور پھر اس میں تفصیلی جو بحث ہوتی ہے ان ساری چیزوں کے دلائل ان کو معلوم نہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ مسلمان یا کافر ہیں، یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے نزدیک تو تقلید یعنی بلا دلیل کسی کی بات ماننا یہ شرک ہے۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ایمانیات میں تقلید کر رہے لوگ، ایمانیات میں یعنی عقائد میں تقلید لوگ کر رہے ہیں، جبھی تو ہم ان کو مسلمان کہتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا وہ اللہ رسول کو مانتا ہے، اسلام کے جو عقائد ہے ان عقائد کو وہ مانتا ہے، تو وہ مسلمان ہے وہ بندہ، اگرچہ اس کے دلائل اس کو نہیں معلوم ہے اور وہ سنا کر ہی مانتا ہے وہ۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ بندہ ایمانیات میں عقائد میں تقلید کر رہا ہے، تو فروعی مسائل اجتہادی مسائل میں تقلید کرنا غلط کیسے ہو جائے گا؟ اچھا، اسی طریقے سے اگر کوئی کافر بلا مطالبہ دلیل مسلمان ہو جائے، یعنی کسی کافر کو ایسا لگا کہ بھائی اسلام ایک اچھا مذہب ہے، لیکن دلیل کا اس نے مطالبہ نہیں کیا اور وہ مسلمان ہو گیا، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کو مسلمان مانا جائے گا کہ نہیں مانا جائے گا؟ کیونکہ اس نے تو نہ دلیل کا مطالبہ کیا، اور ایسے بہت سے مسلمان ہوتے ہیں نہ اس نے دلیل کا مطالبہ کیا، اس کو بس اسلام اچھا لگا، اس وجہ سے وہ مسلمان ہو گیا۔ تو یہ تو بلا دلیل، اور اس کو دلیل دے کے بھی کوئی مطلب نہیں ہے کیونکہ دلیل تو وہ سمجھے گا نہیں۔ اب وہ بندہ اگر کسی کا دیکھا دیکھی نماز پڑھ رہا ہے تو ظاہر سی بات اس کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی، کیونکہ اس کو تو ابھی اگر اسٹارٹنگ میں سارے دلائل اس کو بتانے لگ جائیں گے تو وہ تو نماز اس کی رہ گئی نا۔ اچھا، اسی طریقے سے آج کل غیر مقلدین جو نماز پڑھتے ہیں، وہ غیر مقلد نمازی بھی نماز کے تمام جزیات سے ناواقف ہوتے ہیں، وہ واقف نہیں ہوتے، ہر دلائل اور تفصیلی دلائل جس کو کہا جاتا ہے وہ اس سے ناواقف ہوتے ہیں۔ ان کی نماز بھی محض اپنے مولویوں کی تقلید میں ادا ہو رہی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سے اہل حدیث حضرات جن کو دلائل کا پتہ نہیں ہوتا ہے اور تفصیلی دلائل کا بھی علم نہیں ہوتا ہے، وہ اگر اپنے مولانا کی بات سن کر وہ رفع الیدین کے ساتھ زور سے آمین کہنے کے ساتھ اگر وہ نماز پڑھ رہے تو اس کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یعنی وہ بندہ جس کو رفع الیدین کے دلائل نہیں معلوم ہے، جس کو آمین زور سے کہنے کے دلائل نہیں معلوم ہے، لیکن وہ نماز پڑھ رہا ہے اسی طریقے سے، تو اس کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیونکہ آپ کے نزدیک تو یہ تقلید ہے اور تقلید غلط ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے کسی غیر مقلد حاجی صاحب ہے، آپ ان کو لائیے پکڑ کے اور آپ ان سے یہ پوچھئے کہ جس طریقے سے آپ حج کر کے آئے ہیں اس طریقے کی آپ دلیل بتاؤ، ہر مسئلے کی دلیل، آپ نے طواف کیسے کیا، یہ کون سی دلیل سے ثابت ہے، آپ نے عمرہ کیے، پھر اس کے بعد سعی کیے، اور اسی طریقے سے رمی کیے، عرفات کے میدان میں گئے، یہ کن احادیث سے یہ سب ثابت ہے؟ بہت سے حاجی ایسے ہوتے ہیں جو دیکھا دیکھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن کو مسائل صرف معلوم ہے لیکن دلائل نہیں معلوم ہے، اور وہ حج کر کے آ گیا، تو حج کرنے کے بعد وہ مسلمان رہا یا کافر ہو گیا؟ کیونکہ اس کو تو دلائل نہیں معلوم۔ بہت سے بوڑھے حضرات ایسے جاتے ہیں جن کو آپ دلائل بھی بتائیں گے تو نہیں سمجھ میں آئے گا، آپ صرف ان کو سیدھا مسئلہ بتا سکتے ہیں، تو سیدھا مسئلہ بتا دینا دلائل کے بغیر، اور وہ بندہ اسی طریقے سے حج کر کے آیا، اور وہ طریقہ وہ ہو جو آپ ہی کہتے ہیں، یعنی چلو اہل حدیث حضرات کے مطابق ہی وہ حج کر کے آیا، مان لیتے ہیں ایک منٹ کے لیے، تو پھر بھی تو اس کو دلائل تو نہیں معلوم ہے، صرف مسائل معلوم ہے، مسائل کے دلائل تو ان کو معلوم نہیں ہے، اور اس نے ہر مسئلے کی تحقیق بھی نہیں کیا ہے،
تو یہ بندہ حج کرنے کے بعد مسلمان ہوا یا غیر مسلم ہوا۔ اسی طریقے سے آپ کسی غیر مقلد کو جنازے کے موقع پر پکڑ لے اور اس سے مفصل نماز جنازہ کا طریقہ لکھوائے اور اس سے پوچھے کہ اس میں فرائض کتنے، سنتیں کتنی ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ بندہ بغیر کسی کی تقلید کے ہرگز نہیں بتا سکے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ تقلید کی جو تعریف آپ حضرات کرتے ہیں اس تعریف کے مطابق تو آپ لوگ بھی کافر ہو جا رہے ہیں، اور آپ کے بھی بہت سے بندے ایسے نکل جائیں گے جن کی نماز نہیں ہو سکتی ہے، جن کا حج نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کو بھی تفصیل دلائل نہیں معلوم ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ہر اس بندے پر جو صرف مسائل جانتا ہو، دلائل نہ جانتا ہو، اس پر یہ حکم لگے گا کہ یہ مقلد ہے اور یہ شرک کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے؟ اور وہ بندہ جو نیا مسلمان ہوا اور وہ صرف مسائل جان لیا اور وہ اسی طریقے سے نماز پڑھنا شروع کیا، دلائل اس نے نہیں سمجھا، تو اس کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یا وہ بندہ جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے مسلمان ہے اور اس کو اسلام کے سارے دلائل نہیں معلوم لیکن پھر بھی سارے عقائد کو مانتا ہے، بلا دلیل مانتا ہے، اور وہ کسی سے سن کر مانتا ہے وہ تو، اور دلیل کا اس نے سامنے والے سے مطالبہ نہیں کیا، تو یہ بندہ مسلمان کہلائے گا یا کافر کہلائے گا؟ آپ جو تقلید کی جو تعریف کرتے ہیں اور تقلید کو اس تعریف کے مطابق غلط کہتے ہیں، آپ اس روشنی میں جواب دیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔